الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال الله تبارك وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بہترین دین اسلام عطا فرما رکھا ہے، زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی اور سسٹم اور نظام نہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا سب سے عظیم الشان کلام، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم کے ذریعے یہ دین اسلام ہم تک اللہ نے پہنچایا۔ اب ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری قدر ہوگی۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے دنیا میں بھی ہمیں جو ہے چمکائے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا۔ لیکن اللہ بے نیاز ہیں تو اللہ کا دین بھی بڑا بے نیاز ہے۔ یعنی ہر ایرے گہرے کو اللہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں دیتے۔ بندہ چاہ ہی نہیں رہا ہے، بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، وہ دین پر آنا ہی نہیں چاہتا، وہ نیک اعمال کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اللہ کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا، مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اللہ بے طلبوں کو اور جن کے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہوتی دین کی، ایسے لوگوں کو اللہ پھر نوازا نہیں کرتے۔ اللہ بے نیاز ہے تو اللہ کا دین بھی بڑا بے نیاز۔ اور پوری انسانیت، چاہے یعنی انسانوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہوں کہ نان مسلم ہوں، مشرک ہوں، کافر ہوں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی ولی ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، یا اس کے اوپر چلے جائیے انبیاء علیہم السلام ہوں، کوئی بھی ہو، ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ یا ناس کا لفظ استعمال کیا، ناس کے معنی لوگ، انسان، یعنی اس میں مسلمان بھی آ گئے، نان مسلم بھی آ گئے، اور مسلمانوں میں جو نیک اور اللہ کے ولی ہیں اور غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اللہ والے ہیں اور انبیاء ہیں، سب آ گئے۔ اے لوگو، اے پوری انسانیت، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ غنی کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو سب کو اس کی پرواہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو سب کو اس کی ضرورت ہو۔ تو اللہ غنی ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ہاں، انسانوں میں بھی دیکھ لیں اور دوسری مخلوق میں بھی دیکھ لیں، ہر مخلوق اور ہر انسان، نبی ہو کہ ولی ہو، غوث ہو کہ کتب ہو،
نیک ہو کہ برا ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، شہری ہو کہ دیہاتی ہو، بزنس مین ہو کہ کسان ہو، کھیتی کرنے والا ہو، کالا ہو گورا ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، سب اللہ کے محتاج، اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ تو جب اللہ غنی اور بے نیاز ہے تو اللہ کا دین بھی غنی اور بے نیاز۔ اس لیے ہم اگر کوشش نہ کریں، ایمان تو اللہ نے دے دیا، یہ تو اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، اور دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی اور مہنگا سرمایہ کلمہ لا الہ الا اللہ بغیر مطالبے اور درخواست اور اپلیکیشن دیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے یہ دے دیا۔ اس سے بڑی دنیا کی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن آگے اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایڈمیشن تو ہو گیا، اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا، لیکن پڑھنے آؤ گے تو آگے جو ہے تعلیم ہوگی، ایگزام دو گے تو کامیاب ہوگا، محنت کرو گے، اسٹڈی کرو گے، جسے اسکول کالج میں داخلہ تو لے لیا، ایڈمیشن لے لیا، لیکن پڑھے گا آگے تو پھر آگے بڑھے گا، آگے ایگزام میں بیٹھے گا تو پاس ہوگا۔ تو ایسے ہی کلمہ تو اللہ نے دے دیا، کسی بھی بنیاد پر دیا ہو، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی ایسا ہمارے اندر کوئی وصف اور خوبی نہیں تھی، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کر کے دے دیا۔ لیکن اب ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، اور اللہ کی طرف بڑھنا ہے، نیک اعمال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرانا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے۔ تو فرمایا دین یہ بہت بے نیاز ہے، آپ نہیں چاہو اور ہم نواز دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایڈمیشن تو ہم نے کروا دیا، لیکن اب اسکول میں پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، ایگزام دو گے تو پاس ہوگے۔ اسی لیے، اور اللہ کی بے نیازی کیسی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو جب اپنے دین کا کام لینے پر آتا ہے تو عجیب و غریب انداز سے کام لے، جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسی مخلوق سے بھی دین کا کام لیا، اللہ نے ایسی مخلوق سے بھی دین کا کام لیا، اور اللہ نے ان کو نوازا۔ خیر، تو سورہ فیل کی تلاوت کی گئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ پوری سورت کی تفسیر کا تو وقت نہیں ہے، لیکن ہم بائیں پاس سے گزرنے کی کوشش کریں گے، ہر بستی اور گاؤں میں گاڑی لے کے نہیں گھسیں گے، ورنہ ایک ہی گاؤں میں جو ہے وقت پورا ہو جائے گا، اس لیے بائیں پاس سے جو ہے فٹافٹ جو ہے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ فیل جو 10 صورتوں کے اندر ہے، اور عام طور پر جو مسلمان دین سے تعلق رکھتا ہے اس کو یاد ہوتی ہے، اور یاد ہونی چاہیے۔ اگر 10 صورتیں بھی یاد نہ ہو تو میں مسلمان کائے کا ہوں؟ دنیا بھر کی جھمیلے، دنیا بھر کی چیزیں یاد رکھتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو مجھے 4 اور 5 صورت، سورہ فاتحہ کے ساتھ 4 صورتیں، یہ تو یاد ہونا بالکل ضروری ہے۔ 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں ایک صورت پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر میری زندگی پر افسوس ہے، حسرت ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، اور میری نماز ہی ٹھیک نہیں ابھی تک۔ میں جب بات کرتا ہوں تو ایسی زبان استعمال کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے میرے سامنے ٹک نہیں سکتے، ایسی چرب زبانی میرے پاس ہے، ایسی چالاکی میرے پاس ہے کہ زبان جب چلتی ہے تو کینچی کی طرح قطر قطر قطر، یعنی جو نہیں بولنا وہ بھی بول جاتی ہے، اور سامنے والے کو بالکل چپ کر دیتی ہے۔ یعنی بڑے بڑے وکیل میرے پاس جو ہے ٹریننگ لینے آتے ہیں، لیکن مجھے 4 صورتیں یاد نہیں ہیں، ہے نا افسوس کی بات؟ کیا یعنی کوئی عذر چل ہی نہیں سکتا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی کہے کہ اللہ میاں یوں ہو گیا تھا، ٹائم نہیں ملا تھا، تو اگر یہ بولو کہ اللہ میں ٹائم نہیں ملا تھا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولو گے۔ آج میں بار بار بولتا ہوں نا کہ مسلمان اگر آج کا مسلمان اگر کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، اور اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے جھوٹ میں۔ ہمارے وقت کہاں گزرتے ہیں؟ موبائل کے پیچھے اور چائے کی دکانوں میں اور یاروں اور دوستوں کی محفلوں میں کتنا سارا وقت جاتا ہے۔ کیا قرآن یعنی 4 صورتیں بھی اور نماز بھی ہماری صحیح نہ ہو؟ خیر، اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کسی پر تان تشنی کرنا نہیں چاہتا، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے۔ تو چاہ لے تو تیرا کام آسان ہے، اور تو نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، بہانے ہزار ہیں، اور چاہ لے تو کام آسان ہے، 2-4 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے، اور کرنا چاہیے میرے بھائی۔ زندگی اللہ کے حکم کے بغیر، نماز کے بغیر، ارے اگر 5 ٹائم کی نہیں پڑھ رہا ہے تو جمعہ تو پڑھ رہا ہے،
اس میں بھی میں کیا پڑھوں گا, صورتیں کس طرح پڑھوں گا, اس لیے نماز صحیح ہونی چاہیے. بہرحال یہ تو سورہ فیل جو ہے, فیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں, ایلیفینٹ, اور یہ واقعہ پیش آیا ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال. ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں, ربیع الاول یعنی 570 عیسوی, ابھی 2023 چل رہا ہے نا, تو 570 عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 سال گزر چکے ہیں. اور محرم کا جو مہینہ ہے اسلام کا پہلا, اس مہینے کے اندر یہ واقعہ اصحاب الفیل کا, ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا. اور محرم کے بعد سفر اور ربیع الاول 2 مہینے کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. تو مطلب یہ ہے کہ اسی سال کا واقعہ ہے, لیکن نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 2 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے. خیر, تو کیا واقعہ پیش آیا کہ یمن جو ملک ہے, کنٹری ہے, وہاں کا گورنر اور حاکم تھا ابرہا. ملک یمن کا گورنر اور حاکم ابرہا تھا, جو حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے گورنر طے ہوا تھا. حبشہ کا آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے. ورلڈ میپ کو آپ دیکھیں گے, دنیا کا نقشہ دیکھیں گے, تو بحر احمر کی ایک جانب یمن ہے, یعنی بحر احمر ریڈ سی, بحر احمر. اگر اردو نہیں جانتے لوگ, ہمیں اردو سے کیا مطلب, ہم تو انگلش والے لوگ ہیں بھائی, واشنگٹن اور امریکہ میں رہتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال اگر بحر احمر نہیں جانتے تو ریڈ سی, اس کا نام ہے ریڈ سی. تو اس سمندر کی ایک طرف یمن والا ملک ہے یمن کا, اور ایک طرف حبشہ اردو میں ہے, اور آج ایتھوپیا کا کہلاتا ہے. ایتھوپیا جو کیا افریقن کنٹری ہے. تو ایتھوپیا کے بادشاہ کی حکومت تھی وہاں پر بھی, یمن پر بھی. تو ابرہا کو اس نے گورنر وہاں کا بنایا تھا. اب یہ لوگ عیسائی تھے, کرسچن تھے. تو انہوں نے, یہ ابرہا نے کیا کیا, یمن کا جو راجدھانی کیپٹل تھا صنعاء, آج بھی صنعاء جو شہر ہے کیپٹل راجدھانی, وہاں پر بہت بڑا گرجا گھر, شاندار یعنی کنیسہ بنوایا اس نے, بہت عالی شان. اتنا عالی شان کہ بندہ اگر اوپر کھڑا ہو جائے تو نیچے کا انسان نظر نہ آوے. یعنی کئی منزلہ شاندار جو ہے اس نے کنیسہ اور گرجا گھر بنوایا, اور اس کے اندر سونے چاندی خوب شاندار یعنی لگوائے. اور یہ اعلان کیا, اس کو معلوم ہوا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں, کعبہ یعنی حج اور عمرہ تو پہلے سے لوگ کرتے آئے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا. تو ہمارے نبی کے تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ کا یہ گھر کعبۃ اللہ یہ معزز اور مکرم رہا ہے. لوگ وہاں کا قصد پہلے سے ہی کرتے ہیں اور حج کرنے جایا کرتے تھے. کفار مکہ اور قریش مکہ وہ چاہے کافر ہو چکے تھے, مشرک ہو چکے تھے, لیکن حج ان کے یہاں تھا. پوری دنیا سے لوگ اس زمانے میں بھی پہنچتے تھے. تو اس کو پتہ چلا کہ پوری دنیا کے لوگ بیت اللہ جاتے ہیں, کعبۃ اللہ جاتے ہیں, تو اس کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی. تو اس نے کہا کہ میں یمن کے اندر صنعاء شہر کے اندر جو ہے شاندار کعبۃ اللہ کی ٹکر کا اپنا کنیسہ اور گرجا گھر بناؤں گا, چرچ بناؤں گا. اور اس نے شاندار تعمیر کیا اور اعلان کر دیا کہ آج سے ملک یمن سے کوئی جو ہے حج کرنے وہاں مکہ نہیں جائے گا, یہیں پر آؤ, یہی طواف کرو, یہی ہمارا کعبہ ہے. اب جب یہ اس نے اعلان کیا تو یمن کے اندر بھی بہت سارے لوگ رہتے تھے جو عیسائی نہیں تھے, یعنی قریش کے لوگ تھے اور دوسرے لوگ تھے جو حج وغیرہ کیا کرتے تھے. تو ان کو یہ بات خراب لگی. عرب کے بہت سے قبیلے وہاں بھی آباد تھے, تو ان کو یہ بات خراب لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اس کے یہاں جا کر ہم طواف کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب کچھ لوگوں نے کیا کیا, ایک رات میں جا کر جو ہے اس کے شاندار اس گرجا گھر کے اندر جو ہے پاخانہ اور پیشاب کر دیا بہت سارے لوگوں نے, اور اس کو گندا کر دیا. اور کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آگ بھی لگا دی, تو بہت سارا اس کو نقصان ہوا. اب اس کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا. اب اس نے قسم کھا لی کہ جب تک بیت اللہ کو نہیں گراؤں گا, مکہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجاؤں گا, چین سے نہیں بیٹھوں گا. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. جب کعبہ رہے گا ہی نہیں تو لوگ پھر یہیں آئیں گے, میرے یہاں آئیں گے. اب وہ بیت اللہ کو گرانے کے اور منہدم کرنے کے ارادے سے
اس نے لشکر تیار کیا، فوج تیار کی اور لے کر روانہ ہوا۔ شاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ خط لکھا اور پیغام پہنچایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور میں اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبۃ اللہ کو مکہ گرانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا ان کا لقب نجاشی ہوتا تھا۔ یہ وہ نجاشی نہیں ہے جو نبی کے زمانے میں تھے اور اسلام قبول انہوں نے کیا تھا، بلکہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، جسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ نام ان کا کچھ اور ہوتا تھا لیکن یہ لقب فرعون، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، یہ ان کا لقب ہوتا تھا۔ نام چاہے ان کا جو بھی ہو لیکن ان کا لقب ہوتا تھا۔ تو اس حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم حملہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہمارا ہاتھی لیتے جاؤ۔ محمود نام کا بہت شاندار ہاتھی اس نے ابرہہ کے لیے روانہ کیا اور ہاتھیوں کا لشکر، بہت سارے ہاتھی لے کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ اب طائف پہنچا تو طائف جو ثقیف قبیلہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ہم کو مت چھیڑنا، ہم تم کو بھی نہیں چھیڑیں گے، لہذا اگر آپ ہم پر حملہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو وہ تو سرنڈر ہو گئے، لیکن کچھ عرب کے قبیلوں نے مقابلہ کیا لیکن وہ سب بیچارے مقابلہ اس کے سامنے ٹک نہیں پائے۔ ابرہہ زبردست لشکر لے کر روانہ ہوا تھا، تو جو قبیلے راستے میں یعنی جنگ ہوتی رہی لیکن سب ہارتے رہے، یہاں تک کہ یہ مکہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اور اس زمانے میں ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب وہ کعبۃ اللہ کے متولی اور ذمہ دار تھے۔ سارا مینجمنٹ کعبہ کا اور بلکہ مکہ کے سردار مانے جاتے تھے، تو کعبۃ اللہ کا مینجمنٹ اور انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، متولی وہ تھے۔ اب کیا ہوا، ایک مقام تھا مقام مغمس مکہ کے قریب، وہاں عرب کے سرداروں کے بہت سارے اونٹ چر رہے تھے، تو دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہہ نے ان پر حملہ کر کے ان کو قبضے میں لے لیا اور یہ پیغام بھیجایا کہ جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، اگر تم میرے بیچ میں نہیں آؤ گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تو صرف بیت اللہ کو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کسی کی جان لینا، کسی کے مال پر حملہ کرنا، یہ ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ چنانچہ جب دادا عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے اونٹ جو ہیں ابرہہ نے پکڑ لیے ہیں، تو وہ اور پھر ادھر سے وہ پیغام والا بھی پہنچ گیا، تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولے چلو، تو وہ قاصد جو ہے ساتھ میں لے کر آئے عبد المطلب کو، اور دوسرے سردار بھی تھے۔ جب ابرہہ نے دیکھا تو آپ تو بہت لمبے چوڑے اور ایک یعنی رعب دار شخصیت تھی، دادا ہیں تو جب پوتا اس طرح کا ہے تو دادا کے اندر بھی اثر ہوگا، تو ابرہہ نے دیکھ کر وہ ایک دم رعب کھا گیا اور اپنے تخت پر ان کو ساتھ میں بٹھایا، اکرام کیا، اور یہ سمجھا کہ سردار ہیں تو شاید قوم کی بات کرنے آئے ہوں گے، کیونکہ بڑا آدمی بڑی بات کرے گا، تو سردار ہیں مکہ کے تو مکہ والوں کے بارے میں اور کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں 200، تو میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو وہ ایک دم حیران ہے کہ میں تو آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ بڑے آدمی ہیں تو بڑی بات کریں گے، آپ کو تو اپنے مالوں کی پڑی ہے، میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کی آپ کو فکر نہیں، اور آپ کو اپنے اونٹوں اور اپنے مالوں کی پڑی ہے، آپ نے تو بہت گھٹیا بات بول دی۔ تو کہا کہ دیکھو بھائی اونٹ میرے ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور بیت اللہ اللہ کا ہے، اللہ اس کا ذمہ دار ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ کا مالک میں ہوں تو مجھے میرے اونٹ چاہیے، میرے اونٹ دے دو۔ کہا کہ بھائی دے دو ان کو۔ اب اس نے ارادہ کر لیا کہ صبح حملہ کیا جائے گا۔ ادھر عبد المطلب جو ہے ان کو معلوم تھا کہ اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ایک دم سے تیاری کر کے آیا ہوا ہے اور ایک دم سے سب کو جمع کرنا اور مقابلے میں آنا یہ بہت مشکل، یہ پوری فوج ہے، ٹریننگ یافتہ فوج ہے، تیاری کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو اس سے ڈائریکٹ ٹکرانا تو مشکل ہے، لیکن یہ مطلب تدبیر اختیار کی۔ پھر گئے کعبۃ اللہ میں اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کر اور بھی سرداروں کو جمع کیا اور خوب گر گڑا کر روئے اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، مجھے اور ہماری قوم کو ایک دم سے ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ یہ تیرا گھر ہے اور تو عظیم الشان ہے، تیری ذات
قدرت والی ہے، تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما، اس کا کچھ انتظام کر دے۔ بہت گڑ گڑا کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور عبد المطلب کو یقین تھا کہ اللہ ضرور اپنے گھر کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ سب چلے گئے دعا کر کے، پھر اگلے دن اس نے حملے کا ارادہ کیا۔ تو پلان یہ بنایا تھا کہ 8 ہاتھیوں کو جو ہے بیت اللہ کی جو 4 دیواری چاروں طرف جو ستون سے زنجیریں باندھ کر ہاتھی کے جو ہے گردن میں ڈال دی جائیں گی، اور ہاتھیوں کو مخالف سمتوں میں چلا دیا جائے گا سب طرف، تو آٹومیٹک جو ہے بیت اللہ کی دیواریں گر جائیں گی، اور آٹومیٹک گر جائے گا، گرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی ایک ہاتھی کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور 8 ہاتھیوں کو جو ہے دو چاروں طرف باندھ کر چاروں طرف چلا دیا جائے گا، اور زنجیروں سے جو ہے یعنی بیت اللہ کی چاروں دیواروں میں ستون سے زنجیر باندھ دی جائے گی، تو آٹومیٹک دیواریں جو ہے گر جائیں گی اور بیت اللہ گر جائے گا اور میرا کام ہو جائے گا۔ لیکن وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا معاملہ کیا اور کیا حال بنایا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، محرم کے مہینے کا واقعہ ہے، اور ربیع الاول 2 مہینے کے بعد آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بھئی دیکھنا تو دنیا میں آنے کے بعد ہوگا نا، انسان دنیا میں آئے نہیں تو کیسے دیکھے گا؟ تو اصل میں یہ کسی بھی واقعے کی یقین کو بتانے کے لیے کہ یہ بالکل ایسا یقینی واقعہ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں، ایسا واقعہ جسے آنکھوں سے بندے نے دیکھا ہو۔ بھائی بہت سی چیزیں ہم سن کر مانتے ہیں، لیکن اس کے اندر ڈاؤٹ رہتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بات سنی ہے اور ہم کو اس بات کا یقین آیا کہ بھی ایسا ہوا ہے خالی سن کر، لیکن اگر 10 لوگ کھڑے ہو گئے اس کے خلاف بولنے والے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تو ہماری سنی ہوئی بات میں ہم کو ڈاؤٹ ہو جائے گا، بھلے یار میں نے تو ایسا سنا تھا یار، جب تم بولتے ہو چلو مان لیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک آدمی نے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا، اب اگر اس کے مقابل میں 1000 لوگ بھی آ جائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، سب 1000 لوگ آ کر تسبیح پڑھ لیں ایسا نہیں ہوا، تو بھی وہ کیا کہے گا؟ تم سب کی بات ایک طرف، میں نے دیکھا ہے اس کا کیا، میں تمہاری بات مان ہی نہیں سکتا، میری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر یہ واقعہ اتنا یقینی ہے کہ رب العالمین خود اعلان کر رہا ہے قرآن میں آیت نازل کر کے، اور یوں اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی گویا کہ دیکھنے کے بعد جس طرح بندے کو یقین آتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، دیکھنے والا ایک طرف ہو جائے، اس کے دیکھنے کو وہ جھٹلا نہیں سکتی پوری دنیا، وہ نہیں مانے گا کہ میں نے دیکھا ہے، تو ایسے ہی گویا کہ آپ نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا یقینی واقعہ ہے۔ خیر، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا انجام اور کیا معاملہ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چالوں کو، ان کے پلانوں کو ہم نے بیکار اور باطل نہیں کر دیا؟ انہوں نے پلان یہ بنا رکھا تھا کہ ہم صبح اس طرح حملہ کر دیں گے، جو بیچ میں آئے گا وہ منہ کی کھائے گا، اپنے انجام کو پچھتائے گا اور ہمارا راستہ روک نہیں پائے گا، اور ہم اپنا سارا کام کر جائیں گے، یہ پلان بنایا۔ لیکن جب صبح ہوئی انہوں نے یہ چال چلی تھی، یہ اسکیم بنائی تھی کہ اب اس ملک میں جو ہے اللہ کا نام لینا مشکل ہو جائے گا، اب ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، 24 آ جاوے کہ 36 آ جاوے، ایمان والوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں بگاڑ سکتا کوئی، کاش وہ ایمان اللہ ہمارا بنا دے۔ اب جو حالات آنے والے ہیں میرے بھائی، کان کھول کر سنیں، آن لائن ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اب جو حالات آنے والے ہیں، نہ مال آپ کو بچائے گا، نہ آپ کا عہدہ بچائے گا، نہ بڑے بڑے بنگلے بچائیں گے، نہ بڑی بڑی ڈگریاں بچائیں گی، نہ اونچے خاندان والا بچائے گا، نہ شاندار باڈی بلڈر کہ میں جم کرتا ہوں الف با تا سا کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جم کرنے والا ہوں، میں نے یوں بنائی ہے باڈی، سب ٹھکانے لگ جائیں گی۔ ان حالات میں چلے گا وہ، بچے گا وہ، ایمان پر قائم رہے گا وہ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جس نے اپنے آپ کو ایمان کے سانچے میں ڈھالا ہوگا اور مضبوط ایمان بنایا ہوگا۔ اب چوچو کا مربع آئندہ نہیں چلے گا۔ یہ آج 15 تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے 15 دسمبر،
آئندہ سالوں میں آپ اس بات کو یاد رکھنا، یہ اللہ والوں کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے یہ چھوٹا آدمی آپ کو یہ بات پہنچا رہا ہے۔ یہ جو بھول بھلیا میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان، ٹائم کا سب سے زیادہ ویسٹ کرنے والے مسلمان، وقت کو برباد کرنے والے مسلمان، مال کو سب سے زیادہ برباد کرنے والے مسلمان، ہر چیز کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والی کوئی قوم ہے تو یہ مسلمان ہے۔ یہ جو ہم نے غلط ٹھپا لگا رکھا ہے اپنے اوپر، اور غفلت والی اور بے راہ روی والی اور من مانی اور من کی چاہت والی زندگی گزار رہے ہیں، اب نہیں چلے گی، اب نہیں چلے گی۔ اب چھٹائی اور کٹائی کا دور آئے گا۔ جیسے کھیتوں میں جب کھیتی کی جاتی ہے تو ساتھ میں الٹی سیدھی گھاسیں بھی اگ جاتی ہیں، تو پھر اس کو صفائی کرنی پڑتی ہے، ورنہ اس کے اندر غلط جو ہے کیا کہتے ہیں کیڑے مکوڑے آ جائیں گے تو فصل خراب ہو جائے گی، تو اس کی چھٹائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا، چھٹائی اور کٹائی کا دور آئے گا۔ یاد رکھنا آئندہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ بے راہ روی والی اور غفلت والی زندگی اب نہیں چلے گی میرے بھائیو۔ خدا کے واسطے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو بہرحال تو چال انہوں نے چلی، اور ادھر اللہ کی تدبیر بھی تھی کہ میں ان کی تدبیروں کو ناکام کروں گا۔ یہ صبح میں ہاتھی کا لشکر لے کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے پہنچے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ہے، المجال کے دوم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے ابابیل پرندوں کا، ابابیل وہ نہیں، غلط فہمیاں ہیں، ابابیل ایک چڑیا کا نام بھی ہے، ابابیل چھوٹی چڑیا کا نام بھی ہے، جو عام طور پر حرم شریف میں آپ دیکھیں گے وہ طواف کرنے آتی ہے، وہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گی بعض مرتبہ، تو وہ پرندہ مراد نہیں ہے۔ ابابیل یہاں پرندوں کی جھنڈ کو کہا جا رہا ہے۔ کون سا پرندہ تھا اللہ ہی بہتر جانے، اور لکھا ہے مفسرین نے عجیب و غریب اس کی شکل تھی۔ کیا سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے جانور کی طرح تھی، چہرہ جانور کی طرح تھا، اور جسم جو تھا وہ کبوتر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ وہ بٹیر ہوتی ہے، بٹیر کبوتر سے تھوڑا چھوٹا جو ہوتا ہے، اتنے یعنی جسم والا وہ پرندہ، اور اس کی چونچ بالکل یلو پیلے کلر کی تھی، اور پیر جو تھے وہ ایک دم لال ریڈ، پنجے جو تھے ایک دم لال کلر کے۔ عجیب و غریب پرندہ اللہ نے بھیجا۔ بہت سے لوگ، بہت سے شعراء اور بہت سے مقررین ابابیل چڑیا بولتے، وہ ابابیل جو پرندہ ہے اس کا نام ہی ابابیل ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے جیسا تھا، اتنا بڑا تھا، اس لیے ابابیل کہہ دیا ہے، ورنہ ابابیل کا ترجمہ یہاں پر پرندوں کا جھنڈ اور غول جو ایک ساتھ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں آپ شام کو دیکھیں گے جب وہ فری میں بغیر فیکٹری کھولے صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، کہ کتنا بڑا اعتماد ہے پرندوں کو۔ ہاں، تغدو خماسن و تروح بتانن، حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کوئی پرندہ فیکٹری نہیں کھولتا، کوئی پرندہ دکان نہیں کھولتا، کوئی پرندہ کھیتی نہیں کرتا، کوئی پرندہ کوئی دھندا اور کاروبار نہیں کرتا، صبح خالی پیٹ تغدو خماسا، خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں اپنے اپنے گھونسلوں سے، اور شام کو وہ تروح بتانا، جب شام کو واپس ہوتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اللہ ان کو روزی دے دیتا ہے۔ یعنی ان کو اللہ پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ ہے کہ میں باہر نکلوں گا اللہ مجھے بھوکا نہیں سلائے گا، بھوکا واپس ریٹرن نہیں کرے گا، ایسا یقین ہے ان کو کہ رزاق اللہ کی ذات ہے۔ تو پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا کہ وہ کبوتر سے چھوٹے تھے، چونچ پیلے کلر کی تھی، اور پنجہ جو تھا ان کا لال ریڈ کلر کا تھا، اور کیا تھا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سمندر، کیونکہ مکہ اور جدہ جو آپ جانتے ہیں سمندر کے کنارے ہے جدہ، تو سمندر سے، ساحل سے، کناروں سے پرندوں کا جھنڈ آنا شروع ہوا، اور ان کی چونچ میں بھی کنکریاں ہیں اور دونوں پنجوں میں بھی کنکریاں ہیں، 3 کنکری لے کر ہر پرندہ آ رہا ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مٹی کی کنکریاں لے کر آئے تھے، کوئی بہت بڑا جو ہے بم، ایٹم بم یا بڑی یعنی کوئی بارود لے کر نہیں آئے تھے۔ ہاں، ہجارہ کنکری کو بولتے ہو، سجیل یعنی گیلی مٹی، گیلی مٹی کو پکا کر وہ گول گول بناتے ہیں نا، تو وہ گیلی مٹی کی کنکریاں یعنی بہت ہی معمولی چیز، ہلکی چیز، وہ چونچ میں بھی دبائے ہوئے ہیں اور 2 پنجوں میں بھی دبائے ہوئے ہیں، 3 کنکری لے کر ہر پرندہ آ رہا ہے، اور ادھر ہاتھیوں کا لشکر۔ یہ ہے میرے اللہ کی قدرت کہ ہماری سوچ جہاں ہار جائے گی، ہماری عقل جہاں جواب دے دے گی، اللہ کی مدد
اس سے اوپر سے شروع ہوتی ہے. بھائی ایک لشکر جو ہے کسی پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہو تو اب ہم سوچیں کہ اللہ مدد کیسے کرے گا, تو ہماری عقل میں آ سکتا تھا یہ؟ ہم عقل میں کیا آئے گا کہ اللہ فرشتوں کی فوج بھیج دے گا اور فرشتوں کا لشکر اترے گا اور دھڑا دھڑ ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو مارنا شروع کرے گا, اور یوں ہوگا اور یوں ہوگا, یہ اوپر سے کوئی بہت بڑا جو اللہ کچھ گرا دیں گے, ان کو جلا کر راکھ کر دیں گے. یعنی ہماری عقلوں میں جو آ سکتا تھا تصور میں اس سے بھی بالکل الگ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جب مدد کرنے پر آتا ہوں میں چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. جہاں تمہارا تصور بھی نہیں آئے گا, تم سوچ بھی نہیں سکتے, اس طرح میں مدد کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو دیکھو کیسا منظر ہوا. آگ میں ڈالا گیا تو عقل میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ کوئی یعنی بارش برسا دیں گے یا کوئی فرشتے کو بھیج دیں گے, وہ پانی بہا دے گا, آگ بجھ جائے گی. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اٹھا کر اللہ بہت دور پہنچا دیں گے, وہاں نمرود اس کا لشکر آ ہی نہیں پائے گا کہ پکڑ کے آگ میں ڈالے. لیکن کیسے مدد کی؟ آگ کو ہی ڈائریکٹ آرڈر دے دیا. آگ آج کے زمانے میں آگ کو بولے گی, وہ سنے گی آپ کی بات؟ اے آگ جلانا نہیں ہو, ہاں تو بہت اچھی ہے, ہو تو ہماری بات سنے گی. لیکن اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب کیا تھا, قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ, کلفی مت بنانا, ٹھنڈی ہو جاوے زیادہ ہو جاوے تو بھی بندہ ٹھٹر جاوے. تو کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. آگ تھی, اس کی لپٹیں نظر آ رہی ہیں پیلی اور لال, لیکن وہ آگ نہیں رہی اب, بلکہ کیا بن گئی؟ پھول بن گئی, گلے گلزار بن گئی. تو آگ کو آرڈر دے دیا, یعنی بتا دیا کہ میں رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر, قدرت والے ہیں, کہ ڈائریکٹ آگ سے بات کر لی اور آگ کو آرڈر دیا, اس نے سنا اور بات مانی. نہ فرشتوں کو بلایا, نہ پانی برسایا, نہ کوئی اور. ہمارے بھیجے شریف کے اندر جو عقلیں یعنی تدبیریں آ سکتی تھی, جو باتیں آ سکتی تھی, اللہ نے کہا کہ میں تمہاری سوچوں کا بھی محتاج نہیں ہوں, تمہاری عقل کی سوچوں کا بھی محتاج نہیں ہوں. میرے پاس تو پکڑنے کے بھی ہزاروں راستے ہیں اور بچانے کے بھی ہزاروں راستے ہیں. تو جب اس وقت اللہ نے مدد کی تو کیا اللہ آج نہیں کرے گا؟ اللہ آج نہیں کرے گا, آئندہ نہیں کرے گا. لیکن بندہ کیا کرے گا وہ بھول رہا ہے. ساری جو ہے ہماری پنچایتیں چائے کی دکانوں پر اور میڈیا پر سب جو ہے انٹرنیٹ اور واٹس ایپ کے غازی بنے ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے کوششیں اور محنتیں کر رہے ہیں. کرنا کیا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ جو ہو گیا اس کی پیچھے رو رہے ہیں بیٹھ کر. تو بہرحال تو کیا کیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیج دیا, چھوٹے پرندے, چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر. لکھا ہے کہ چنے کے برابر یا بالکل کیا کہتے ہیں مسور کی دال کے برابر. مسور کی دال کتنی بڑی ہوتی ہے؟ یا تو چنے کے برابر یعنی میکسیمم چنے کے برابر اور منیمم مسور کی دال کے برابر وہ کنکریاں اپنی چونچ اور پنجوں میں لے کر آئے تھے. اور کس سے شامت آنے والی ہے وہ اللہ نے سب طے کر دیا تھا. تو لشکر کے اوپر سے چھوڑا, جس کے لیے جو فکس تھا اسی کے اوپر وہ پرندہ گیا اور اوپر سے چھوڑا, سر میں سے گھسا اور نیچے ہاتھی کے پار کر گیا. اور اس کا اثر کیا ہوا کہ بدن میں چھالے پڑے, چھالے کے بعد پھوڑے بنے اور پھر بدن سڑنے لگا, گلنے لگا. بہت سے بھاگ گئے, بہت سے جن کو زیادہ پاور آیا وہیں گر گئے, وہیں مر گئے. بہت سے بھاگے لیکن اندر وہ وائرس تو آ چکا تھا. اللہ رب العزت جو ہے چیزوں کا محتاج نہیں ہے, کسی بھی بہانے کچھ بھی لا سکتا ہے. وہ دال کے برابر وہ کنکر, وہ پتھر, وہ چنے کے برابر وہ پتھر اتنا پاورفل اثر دکھلا رہے تھے کہ گل کر سڑ کر پورا بدن گر رہا, گلتا رہا, گرتا رہا. اب رہا جو بادشاہ تھا, گورنر تھا, وہ بھاگا وہاں سے, لیکن اس کا بھی بدن گلنے اور سڑنے لگا. تو اتنا بہادر تھا, اتنا طاقتور تھا, اتنا ہینڈسم اور خوبصورت تھا, جب یمن پہنچا تو بالکل ایک دم سوکھ گیا اور بدن گل کر سڑ یعنی پورا بہہ پڑا, سینہ پھٹ گیا اور سب بہہ گیا. یعنی ایسی بیماری, ایسا وائرس لگا گل کر سڑ کر سب بہہ گیا بدن. یعنی بدن تو کیا کہتے ہیں گوشت اور ہڈی کا بنا ہوا تھا, لیکن پانی کی طرح گل کر سب بہہ گیا اور ختم ہو گیا. یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس رب کی طاقت کو پہچانو,
فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، ان پرندوں نے جو کنکر چھوڑے اور مارے ان کے اوپر، برسائے، تو ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بھوسا ویسے ہی ریزا ریزا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، پھر اس کو جانور کھا کر تھوکے تو کیسا ہو جاتا ہے، تو بدن ایسے بالکل گل گل کر سڑ کر ایسے خراب، اور جسے کھایا ہوا بھوسا، عصف کہتے ہیں بھوسے کو، معقول کھایا ہوا، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ اس رب کی طاقت کو پہچاننا ہے میرے بھائیوں، اس اللہ کی طاقت کو پہچانو۔ اور کیسے پہچانیں گے؟ اس کی باتوں کو سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں۔ یہ جتنا ہم موبائل، انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر ہم ٹائم دے رہے ہیں، اس کا آدھے سے بھی چوتھائی حصہ بھی اگر دیں ان باتوں کو سننے کے لیے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بول، ان انبیاء کے واقعات جس کے ذریعے ایمان میں جان پڑتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، ایسے واقعات انبیاء کے قرآن کریم بھرا پڑا ہے اور حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے واقعات اللہ والوں کے یوٹیوب پر بھی آپ کو بیانات مل جائیں گے۔ اس طرح کی باتوں کو سنیں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ سے تعلق قائم کرائیں، تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اور ان لوگوں کی، غیر اللہ کی ڈر کی بھول بھلیا سے نکلیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی سلسلے میں، تاکہ دین ہماری زندگی میں آئے، اللہ والوں کی طرف سے موسم اور سیزن چلتا ہے۔ جسے دنیا میں کاروبار کا سیزن آتا ہے، موسم آتا ہے، تو کاروبار والا ایکٹیو ہو جاتا ہے، کیا ابھی سیزن کا ٹائم ہے، کھانا پینا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، آرام اور راحت بھی آگے پیچھے، اور دوستوں سے ملنا بھی، بولے کیوں ملاقات نہیں کر رہے، بولے یار سیزن کا ٹائم ہے، ابھی بعد میں ملنا، ابھی 10 دن کے بعد ملنا، ابھی سیزن کا ٹائم ہے، بہت ٹف چل رہا ہے، بولے کام بہت ہے، لوڈ بہت ہے، اور سیزن کا ٹائم ہے، ابھی بولے پیشاب کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، بولتے ہیں لوگ، کھانے کی بھی فرصت نہیں، آرام کی بھی فرصت نہیں ہے، بولے سارا شیڈول جو ہے بگڑا ہوا ہے، ابھی ملنا نہیں، ابھی ملاقات نہیں کرنا۔ تو ایسے ہی نیکیوں کا سیزن آتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہر احمد آباد کا اجتماع جو ہدایتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ والے، وہ اللہ کے بندے جو پوری دنیا گھومتے ہیں، کاروبار کے لیے نہیں، مال لینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ کی آوازیں لگاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھلا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ تو ایسے سے اللہ کے پوری دنیا دیکھے ہوئے لوگ، افریقہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، انٹارکٹیکا ہو، اور نیوزی لینڈ ہو، یعنی فیجی ہو، دنیا کے ہر ملک جہاں انسان نہیں جا سکتا، ایسے سے اللہ والے انہوں نے جا کر وہاں اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں۔ تو وہ اللہ والے پوری دنیا دیکھے ہوئے، ان کی قربانیاں، ان کی زندگیاں، ہم تو 1-2 دن اجتماع کے لیے نکالنا ہم کو مشکل ہوتا ہے، وہ پوری زندگی لگا رہے ہیں، پوری زندگی، صبح یہاں، شام کہاں اور رات کہاں، بس اللہ اللہ کرنے میں اور اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو اجتماع آ رہا ہے 29، 30، 31، یعنی آئندہ دوسرا ہفتہ جو جمعہ آئے گا، ایک جمعہ چھوڑ کر، آج 15 ہوئی، 22 کا جمعہ آئے گا، پھر 29 کا جمعہ آئے گا، 29، 30، 31 جمعہ، سنیچر، اتوار، جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہاں سے گاڑی کا انتظام ہے، جمعہ کے بعد انشاءاللہ نکلیں گے 3 بجے، یعنی بالکل فکس انشاءاللہ یہاں سے گاڑی کا بھی انتظام کیا ہے۔ کھیڑا میں اجتماع ہونے والا ہے، دور ہے تھوڑا، ہر کوئی گاؤں میں ہے تو ہر کوئی پہنچ نہیں پاتا، اس لیے انتظام کیا گیا ہے، 50 روپے جو ہے اس کا کرایہ رکھا گیا ہے، پورا آنے جانے کا دونوں، جو لوگ جائیں گے وہ واپس بھی آئیں گے، تو اس لیے ابھی سے ہم تیاری کریں۔ انشاءاللہ تفصیلی بات تو آئندہ ہفتے بھی ہوگی، لیکن ابھی سے ہم تیاری کریں اس کی، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کریں۔ جب ہمارے یہاں کوئی مسئلہ آتا ہے، شادی بھی آتی ہے، تو ہم مہینوں پہلے تیاریاں کرتے ہیں، اور 4 دن 5 دن کا ہفتہ بھی فارغ کر لیتے ہیں، وہ شادی ہے گھر میں، تو یہاں زیادہ وقت نہیں کہ بھئی جمعہ کا آدھا دن تو ہمارا نکل گیا، جمعہ کے بعد جانا ہے، سنیچر کا پورا دن، اور اتوار کو دوپہر میں ظہر سے پہلے دعا ہو جائے گی، یعنی یوں دیکھا جاوے تو 1.5-2 دن بھی مشکل سے ہے، 2 دن بھی پورا نہیں ہے۔ اتنا وقت اگر ہم اللہ کے لیے فارغ نہ کریں تو پھر بتائیے ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہر ساتھی، جو بھی میرا بھائی نوجوان اور میرے بڑے، سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے ہی اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کریں۔ 29 تاریخ یاد ہونی چاہیے انشاءاللہ، اور بھی ہم محلوں میں جو ہے پروگرام کا سلسلہ ہم شروع کریں گے، لوگوں کو جمع کر کے ایک بیداری آنی چاہیے۔ آپ دعا بھی کریں کہ اللہ جو ہے اس سے خیر کو وجود میں لائے۔ آج امت پیاسی ہے میرے بھائی، حالات عجیب و غریب ہیں، میں اگر سنانے پہ آؤں تو آپ افسوس کریں گے، خاص کر ہماری مستورات کے حالات، ماں بہنوں کے حالات۔ جب سے جو یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس کے بعد سے تو ان کو دین کی باتیں کہنے سننے کا وقت ہی ختم ہو گیا،
سسٹم ہی ختم ہو گیا. ہم تو جمعہ میں آ کے باتیں سن لیتے ہیں, لیکن بتاؤ ہماری ماں بہنوں کو بات کون پہنچائے گا, دین کون پہنچائے گا. اس لیے بہت برے حالات ہیں, بہت عجیب و غریب حالات ہیں کہ دنیا کے لیے سب کچھ ہے, دین کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں لوگوں کے پاس. اس لیے ابھی سے فکر کریں, تیاری کریں, اور انشاءاللہ ہر ساتھی کے انشاءاللہ میں مکمل 1.5-2 دن کی قربانی دوں گا, اور وہاں جا کر بیانات سنیں. موبائل نہ چلائیں وہاں جا کر. لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں, آگے بیان ہوتا رہتا ہے. شیطان اولاً جانے نہیں دیتا, پہنچ گئے تو سننے نہیں دیتا. اس لیے جب وقت فارغ کریں تو اچھی طرح اس کو وصول کریں, اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے. اللہ جو اجتماع کو, ہونے والے اجتماع کو کامیاب کرے. بہت دعائیں کی جاتی ہیں, بہت محنتیں کی جاتی ہیں. لوگ, ہم تو یہاں اپنے گھر پر ہیں, آپ جا کے دیکھو مہینوں پہلے سے جب ایک اجتماع ہوتا ہے, لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, ان کی تیاری کرنا, وہاں جو ہے کھیت کھلیان ہوتے ہیں, اس کو کتنی محنتوں کے بعد ایک اجتماع وجود میں آتا ہے. یعنی لوگ مہینوں سے وہاں تیاریاں کر رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, اور رو رہے ہیں, اعتکاف کر رہے ہیں, اور اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو ہم بھی جو ہے دعا کریں, کم سے کم دعا کریں کہ اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے, بے دینی کو ختم کر دے, اور ہمیں اپنا نیک بندوں میں شامل کر لے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.